جهان عند اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما سیدت نساء العالمین ولا سیما امام زماننا ھذا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ برادران و خواہران ایمانی، سادات کرام، مؤمنین و مومنات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج المہدی ٹی وی USA سے یوم تولد خاتون محشر، خاتون جنت، خاتون قیامت، رحمت للعالمین، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، بنت حبیب الہ العالمین، زوجہ باصفاء علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مادر گرامی حسنین شریفین زینب و ام کلثوم و محسن و سائر سادات الکرام الی یوم القیامہ۔ آپ کی خدمات عالیہ میں حاضری ہو رہی ہے چند منٹ کے لیے۔ ہم نے چاہا تبرکاً و تیمناً چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جشن ولادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بابت آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کریں۔ اولاً تو میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمات عالیہ میں بالاخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آج کے دن کی تبریک و تہنیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں مراجع کرام، علماء اعلام، آیات عظام و کرام، سادات و مؤمنین و مؤمنات کی خدمات عالیہ میں اس عظیم عید کی تبریک و تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم بی بی پاک کے صدقے میں میرے اور آپ کے حالات کو بہتر کرے، ہم سب کی عمریں دراز ہوں، ہم سب کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ المہدی ٹی وی کے جو ویورز ہیں، بینندگان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی عید کا دن ہے آج، اگرچہ ہم انشاءاللہ امام بارگاہ میں جشن پڑھیں گے اور کل پڑھ بھی چکے ہیں۔ کل ایلن ٹاؤن میں ہم نے 4 زبانوں میں جشن پڑھا اور انشاءاللہ آئندہ کل پرسوں پڑھیں گے انگلش اردو میں، اور سیٹرڈے کو فارسی میں انشاءاللہ، سنڈے کو پھر انگلش اردو میں سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ آج بہت طویل زحمت نہیں دینی، صرف حاضری مقصود تھی، اپنے گناہوں کی بخشش مقصود تھی، بی بی پاک کی خدمت میں حاضری اور ان کے خانوادے کی خدمت میں حاضری مقصود تھی کہ بڑی عید ہے،
ہم محروم نہ ہوں اس بڑی عید والے دن بی بی پاک سے اور ان کے خاندان سے عیدی لینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تفاصیل انشاءاللہ امام بارگاہوں کے جو جشن ہوں گے ان میں بیان ہوں گی، اور پہلے بھی ہم کافی حد تک بیان کر چکے ہیں۔ ثانیاً میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو عید سعید ہے، یوم تولد ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ بی بی سے پہلے جنت کی خوشبو کا تعارف دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ بی بی کا وجود جنت سے آیا، لہذا بی بی کے وجود مقدس کی وجہ سے انہائے عالم میں خوشبو بہشت پھیلی۔ تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ استشمام بہشت قرب فاطمہ سے فرماتے تھے۔ ثالثاً میں یہ عرض کروں گا کہ وجود ذی جود و ذی مسعود سیدۃ النساء العالمین ارحام اور اسلاب میں نہیں رہا، بلکہ ڈائریکٹ جنت سے شب معراج میں بشارت ملی، 40 دن کے روزے رکھے حضور نے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ 40ویں دن افطار اکیلے کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جنت سے کھانے لائے گئے، جبریل و میکائیل آئے، میکائیل نے ہاتھ دھلوائے اور دونوں نے مل کے دسترخوان لگایا۔ تفاح الجنت اور دیگر جو جنت کے کھانے تھے ان کی وجہ سے وجود بابرکت سیدۃ النساء العالمین اور نور پاک بی بی پاک جنت سے صلب پیغمبر میں اور صلب پیغمبر سے رحم خدیجۃ الکبریٰ میں منعقد ہوا، منتقل ہوا۔ رابعاً میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تاریخ کی پہلی صاحبزادی ہیں جنہوں نے اپنی ماں سے شکم مادر میں گفتگو فرمائی۔ رابعاً میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہی بی بی دنیا میں تشریف لائیں تو آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی علی ولی اللہ، اور پھر آخر میں یہ بھی فرمایا وابنائی حجج اللہ۔ یہ منفرد کلمہ شہادت ہے جو شہزادی نے ولادت کے پہلے روز پڑھا ہے۔ خامساً بی بی اور ان کی مادر گرامی کی خدمت کے لیے بی بی سارہ، بی بی کلثوم خواہر موسیٰ، بی بی مریم مادر عیسیٰ اور آسیہ بنت مزاحم زن فرعون مربیہ کلیم اللہ تشریف لائیں۔ یہ بیویاں سمرا طوال کبھی کسی زچہ و بچہ کی خدمت کے لیے نہیں آئیں، یہ اعزاز و امتیاز و خاصہ بھی مادر حسنین شریفین کے نصیب میں آیا۔ سادساً میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ نور سیدہ انہائے عالم میں پھیل گیا، حتیٰ کہ آسمانوں میں بھی نور پھیل گیا۔ سابعاً میں یہ عرض کروں گا کہ شہزادی کا وجود ابن وائل، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان وغیرہ کے
उत्बा वगैरह के तानों का जवाब था। मैं आपकी खिदमत आलिया में ये भी अर्ज करना ज़रूरी समझूंगा कि शहजादी का वजूद मिस्दाक़ कौसर है और शहजादी का घर मिस्दाक़ दहर है। साबिअन मैं ये अर्ज करूंगा कि शहजादी मिस्दाक़ आय तत्हीर, मुकम्मल मिस्दाक़ कौसर व क़द्र, दहर, मिस्दाक़ व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, मिस्दाक़ क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा और मिस्दाक़ आय मुबाहला और मिस्दाक़ आयात विरासत। सामिनन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शहजादी का वजूद अमीन नस्ल पैगम्बर, शहजादी अमीना है नस्ल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तासिअन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मौला अली कायनात के मुश्किल कुशा हैं और मौला अली की मुश्किल कुशा का नाम फातिमा। आशिरन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस बीबी का इक़्तिदार दुनिया में भी है और इस बीबी का इक़्तिदार आखिरत में भी होगा। क़यामत के दिन बीबी नाका पे सवार होके आएंगी और अपने बेटे के अज़ादारों को बख्शवाएंगी, हत्ता के बरोज़ क़यामत कोई ऐसा शकी काफिर या मुनाफिक बच जाएगा, वरना मुहिब्बान फ़ातिमा व मुहिब्बान खानवादा फ़ातिमा को बीबी बरोज़ जज़ा बख्शवा देंगी। ये दूसरा पोर्शन था आज की गुफ्तगू का। तीसरा पोर्शन ये है कि शहजादी के जो रिश्ते हैं, इतने मासूमीन के साथ किसी बीवी के रिश्ते नहीं गुजरे कि वालिद गिरामी ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन है, शौहर नामदार इमामुल मुत्तकीन है, फर्जंदान अर्जमंदान सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है और ख़ुद सैयदतुन निसाइल आलमीन है। शहजादी रिश्तों में भी वाहिद रिश्ता है कि जो रिसालत से भी डायरेक्ट है और इमामत से भी डायरेक्ट है। चौथा पोर्शन आज की तकरीर का ये है, तस्बीह फातिमा को मिस न करे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारी दादी की तस्बीह पढ़ने का सवाब 1000 रकत मुस्तहब नमाज से अफजल है। दुआउल हरीक को मिस न करें, जो बरकत रोज़गार के लिए, हिफाजत खाना खानवादा के लिए, हिफाजत हयात के लिए इक्सीर आज़म है। मैंने अपनी किताब तोहफ़ा दरवेश में इस दुआउल हरीक को पहली बार उर्दू में लिखा है। शहजादी की सीरत पे चलते हुए उन 4 कामों को भी मिस न करें जो हुजूर ने बीवी को बताए थे हमारे लिए, कि हर रोज सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत, 1 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की क़राअत, 1 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन
اور ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ومن قبل المؤمنین والمؤمنات. یہ 4 کام اگر آپ کر لیں اللہ ختم قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے، حج عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھ دیتا ہے، سارے انبیاء ہم جیسے لوگوں کی سفارش و شفاعت فرمائیں گے بروز قیامت، اور ہر مومن و مومنہ دنیا اور آخرت میں ہم پہ راضی اور خوشحال ہوں گے. ایک درود فاطمیہ بھی ہے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. یہ بھی حل مشکلات کے لیے، تکلیفوں کے دفعیہ کے لیے، شیاطین من الجنت والناس کے دفعیہ کے لیے، شر حاسدین کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، محبوبیت کے لیے، وسعت رزق و ادائے قرض کے لیے، مقدمات سے خلاصی کے لیے، نسل کی حفاظت کے لیے، خانگی زندگی میں اصلاح وغیرہ کے لیے بہت زبردست عمل واقع ہوا. ہم جب قم میں تھے تو قم میں 20 دن مجالس ہوتی تھی، یعنی 2 عشرے فاطمیہ کے ہوتے تھے اور 1 عشرہ امام حسین علیہ السلام کا ہوتا تھا. 2 عشرے فاطمیہ کے منائے جاتے تھے. آج کا اس مقدس جشن کا، مختصر جشن کا آخری پورشن، 5واں پورشن یہ ہے کہ زیارت سیدہ آج کے دن مس نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اور اس زیارت کے ذریعے توسل کریں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے. یہ تقریباً 5 پورشن مکمل ہوئے. اب ایک میسیج دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج انحائے عالم میں جشن منائے جا رہے ہیں. کل رات کو بھی منائے گئے، یہ ہفتہ پورا منائے جاتے رہیں گے. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ بھی منایا جاتا ہے، بچھایا جاتا ہے. 22 جمادی الثانیہ کو، 20 کو تولد حضرت فاطمہ الزہرا ہے. مگر میں ایک بات افسوس سے عرض کروں گا، ہمارے بھائی بہن جتنا زور جشن کے منانے میں، نیازوں کے پکانے میں لگاتے ہیں وہ کم ہے. بالکل اس کو لگائیں، ضرور لگائیں، اس سے بھی زیادہ لگائیں. افسوس اس بات پہ نہیں ہے، اس بات پہ تو خوشی ہے. نیاز امام صادق بھی جتنی زیادہ پکائے کم ہے. دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی جتنا بچھائیں وہ کم ہے، کیونکہ یہ جود و سخا کا مرکز ہے. بنا رزق الورا و بقی الخلق کے مصداق، کائنات ان کی ملکیت ہے، یہ تصرف رکھتے ہیں کائنات پر. ان کی جو خوشیاں ہیں کیونکہ کم ہیں، بہت زیادہ منانی چاہیے. افسوس اس بات کا ہے کہ صرف اسی پر محدود نہ ہو جائے کہ جشن منا لیا، تبرک بنا لیا، کھانا پینا ہو گیا، جھنڈیاں لگ گئیں، قمقمے لگ گئے، قصائد پڑھے گئے، تقاریر ہو گئیں، نیازیں پک گئیں. بلکہ بی بی پاک کی اولاد کو خمس بھی پہنچائیں. ایسے سادات ہیں کہ جن کے گھروں میں فاقے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں ایسے سادات کے یتیم بچے ہیں جن کی تعلیم کے لیے کوئی فیس کا اہتمام نہیں ہے. ایسی بیوگان سادات ہیں جو نان شبینہ سے محتاج ہیں. ایسے مریض سادات ہیں جو کرا رہے ہیں مگر سرجریز کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، سردیوں کے لیے، سیدانیوں کے لیے کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں. تھوڑا بہت یہ بھی خیال رکھیں، خمس ادا کریں. سام سادات اولاد سیدہ کو بھیجیں.
پہلی صدی ہجری میں سیدہ کو فتق سے محروم کیا گیا، اس صدی ہجری میں اولاد سیدہ کو خمس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ غلط فہمی بھی ہے۔ کل ہی ایک صاحب نے پوچھا کہ سادات کے اوپر تو خمس واجب نہیں، جو سادات امیر ہیں ان پر خمس واجب ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، ان پہ خمس بھی ہوتا ہے، وہ خمس دیں گے، بالکل دیں گے۔ سہم سادات اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، سہم امام مراجع کرام یا ان کے وکلاء کو دین کے امور کے لیے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس جشن کے صدقے میں، آج کے دن کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور عیدی کے طور پر اللہ تعالی آج ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ بی بی پاک کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو، ہمارے منظورین کو شفاء کلی ملے، ہم سب کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہو، امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اور آج جو قیامت ڈھائی گئی ہے کرمان میں، 130 افراد سے زیادہ شیعان علی شہید ہو گئے ہیں، 300 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے، جو غزہ کے اندر بھی مظالم ہو رہے ہیں معصوموں پر، اللہ ان کو بھی ختم کرے۔ پارا چنار میں بھی جو دہشت گرد مظالم کر رہے ہیں، ان مظالم کا بھی خاتمہ ہو، اور جو پاکستان کے اندر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جا رہا ہے، حکومت پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ بی بی پاک کے صدقے میں ہم سب کو حج و زیارات نصیب ہوں، امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کو اللہ امام کے سپاہیوں میں قرار دے۔ المہدی ٹی وی کے ساتھ مومنین مومنات کو اللہ تعاون کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اسد اللہ ایامکم سعیدہ، کل عام وانتم بخیر، عیدکم مبارک۔